اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جسٹس سید محمد عتیق شاہ کا یہ اہم فیصلہ 2023 کے پی ایل جے 1026 میں نریٹ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہائی کورٹ کا تنسیخ نکاح کے مقدمات میں راضی نامہ یعنی قبل از راست مصالحت کی ناکامی کے فوراً بعد تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرنے کے حوالے سے ہے۔ ناظرین اکرام، ہائی کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ اگر فریقین کے درمیان تنسیخ نکاح کے مقدمہ میں حق مہر وغیرہ کے معاملات بھی زیر نزاع ہوں تو ایسی صورت میں راضی نامہ ناکام ہونے کے بعد فوری نکاح منسوخ کرنا چاہیے یا شہادت ریکارڈ کروانے کے بعد نکاح منسوخ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس کیس کے فیکٹس کی طرف آتے ہیں کہ مومنہ نے اپنے شوہر فہد سجاد کے خلاف آئلی عدالت میں یعنی فیملی کورٹ میں ظلم و ستم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح اور حق مہر اور نان و نفقہ وغیرہ کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا۔ مدعا علیہ نے اپنے جواب دعویٰ جمع کروایا اس نے، اور فریقین کے درمیان راضی نامہ کی ناکامی کے بعد مدعیہ نے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے سیکشن 10(4) کے تحت درخواست جمع کی۔ مدعا علیہ نے جواب درخواست جمع کروائی، بحث پر درخواست سماعت ہوئی اور عدالت نے 26 مارچ 2018 کے حکم کے ذریعے درخواست مدعیہ خارج کی۔ اسی حکم کے خلاف مدعیہ نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کا آغاز اس امر سے کیا کہ متحد عالی عدالت نے سیکشن 10(4) کی درخواست خارج کرنے کی کیا وجوہات بیان کی ہیں۔ مدعیہ کے موقف میں تضاد ہے۔ ایک طرف مدعیہ ظلم و ستم کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کی خواہاں ہے، جبکہ دوسری طرف وہ مدعا علیہ کو حق مہر واپس کرنے سے بھی انکاری ہے، جو کہ دفعہ 10(4) کی روح کے خلاف ہے۔ مزید برآں مدعا علیہ کی جانب سے اعادہ حقوق زانشوئی کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ کونجول رائٹس کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، جس کا فیصلہ شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ اس لیے اگر ابتدائی مرحلے میں ہی فریقین کا نکاح منسوخ کیا گیا تو یہ حقوق مدعا علیہ پر اثر انداز ہوگا۔ سیکشن 10(4) فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے مطابق اگر فریقین کے درمیان راضی نامہ ناکام ہو جائے تو عدالت ایشوز فریم کر کے شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے تاریخ متعین کرے گی۔ ایشوز کو تنقیحات کہا جاتا ہے۔ یہ کون کون سے ایشو ہے اس کیس میں؟ خواہ کسی بھی عدالت یا ٹریبیونل کا کوئی بھی فیصلہ ہو، عالی عدالت راضی نامہ کی ناکامی کے بعد فوراً تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے گی اور ساتھ ہی شوہر کو حق مہر واپس کرے گی جو اس نے بوقت نکاح شوہر سے وصول کیا ہو۔ ناظرین کرام، ہائی کورٹ کے سامنے کیا کویسچن تھا؟ ہائی کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا میاں بیوی کے درمیان راضی نامہ کی ناکامی کے بعد فوری طور پر نکاح منسوخ کرنا درست ہے، جبکہ ان کے درمیان حق مہر وغیرہ کے معاملات کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ نے اس سوال کے جواب کے لیے عدالتی نظائر مسمات سائرہ ارم وغیرہ بنام طارق جاوید، ڈاکٹر فخر الدین بنام کوثر تکریم اور مسمات یاسمین بی بی بنام محمد غضنفر خان پر انحصار کر کے یہ رزلٹ حاصل کیا۔ تنسیخ نکاح کے کیس میں راضی نامہ کی ناکامی کے بعد عدالت کو فوری طور پر آرڈر کے ذریعے فریقین کا نکاح منسوخ کرنا چاہیے۔ اگر فریقین کے درمیان حق مہر وغیرہ کے معاملات ابھی حل طلب ہیں تب بھی ان معاملات کو تنسیخ نکاح کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عدالت کسی وجہ سے نکاح منسوخ نہیں کرتی تو یہ زوجہ کو شوہر کے ساتھ ناپسندیدہ تعلق میں زبردستی رکھنے کے مترادف ہوگا، جو کہ سیکشن 10(4) کی روح کے خلاف ہے۔ جہاں تک حق مہر اور دیگر تنازعات کا تعلق ہے تو ان کا تعین باقاعدہ شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد کیا جانا چاہیے۔ پس ہائی کورٹ نے مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں ریٹ پٹیشن منظور کر کے متحد عدالت کا حکم منسوخ کیا اور فریقین کے مابین تنسیخ نکاح کا حکم صادر کیا۔ نیز عدالت نے تمام فیملی اور ذیلی عدالتوں کی رہنمائی کے لیے اس فیصلے کی نقلات فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ ناظرین کرام، اس میں جو کرکس ہے اس ججمنٹ کا کہ اگر تنسیخ نکاح کے کیس میں راضی نامہ یعنی مقدمے کی سماعت سے قبل مصالحت ناکام ہو جائے تو عدالت کو فوری طور پر فریقین کے مابین نکاح منسوخ کرنا چاہیے، بے شک فریقین کے درمیان حق مہر وغیرہ کے معاملات ابھی طے نہ ہوئے ہوں۔ حق مہر وغیرہ کی وصولی کا حقدار زوج ہے یا زوجہ، بندہ ہے یا بندی ہے،
مرد ہے یا خاتون، اس عمر کا تعین باقاعدہ شہادت قلم کرنے کے بعد کرنا چاہیے، لیکن تنسیخ نکاح ہو جانا چاہیے۔ یہ تھی بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔